فرماتے ہیں فکیفا نظر العارفین، اللہ والوں کی نظر میں کیوں نہ کرامت ہوگی کہ ان کی نگاہوں کی برکت سے الذی یجعل الکافر مومنا، جو کافر کو مومن کرتی ہے اللہ والوں کی نظر، ویجعل الفاسق ولیا، اور فاسق کو ولی اللہ بناتی ہے، اور جاہل والجاہل عالما، جاہل کو عالم کرتی ہے، اور والکلب انسان، کتے کو انسان کرتی ہے۔ اب کیا دلیل ہے جاہل کو عالم کیسے کرتی ہے؟ ایک اللہ والے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، عالم نہیں تھے، ایک مفتی صاحب نے پوچھا کہ وضو میں فرض کیا ہے، فرض شروع کس سے ہوتا ہے؟ کہا وضو میں فرض چہرہ دھونے سے ہوتا ہے، اور کہا یہ ہاتھ میں پانی لینا اور ناک میں پانی ڈالنا، منہ میں کلی کرنا، کہا یہ سنت ہے۔ تو اس مفتی صاحب نے پوچھا اس اللہ والے سے کہ یہ 3 سنتوں کو آگے کیوں بیان کیا گیا؟ شریعت نے 3 سنت کو پہلے کیوں بیان کیا؟ فرض کا درجہ زیادہ ہے یا سنت کا؟ ورنہ فرض کا درجہ زیادہ ہے، پھر فرض کو پیچھے کیوں رکھا شریعت نے؟ وہ اس اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا فوراً، اللہ سے ان کا براہ راست رابطہ ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ فرض، وضو کا فرض چہرے سے شروع ہوتا ہے، لیکن پانی کے پاک ہونے کی 3 شرطیں ہیں کہ اس کا ذائقہ ٹھیک ہو، اس کا رنگ ٹھیک ہو، اور اس کا رنگ ٹھیک ہو، ذائقہ ٹھیک ہو، اور اس میں بدبو نہ ہو۔ لہذا شریعت نے 3 سنت کو اس تکمیل فرض کے لیے پہلے رکھ دیا کہ جب ہاتھ میں پانی لے گا تو اس کا رنگ نظر آ جائے گا، جب ہاتھ دھونے کے لیے پانی لے گا تو یہ سنت فرض کی تکمیل کر رہی ہے۔ اس کے بعد جب منہ میں پانی لے گا تو اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا کہ پانی صحیح ہے، وضو فرض ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر پانی سڑا ہوا، بدبو، ذائقہ خراب، کڑوا ہو چکا، اب اس پانی سے وضو جائز نہیں۔ پھر ناک میں پانی لینا، یہ سور سے ناک میں بتا دے گی کہ یہ پانی بدبودار سڑا ہوا ہے، اس سے وضو جائز نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب بے ہوش ہو گئے کہ ہائے، اللہ والوں کو ایسا علم عطا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، تفسیر دیکھ لو، علامہ آلوسی نے لکھا اس کی آیت کی ذیل میں کہ کل معروف کرخی، حضرت معروف کرخی کا یہی مقام تھا، اس آیت کی ذیل میں ان کا نام لیا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، علم لدنی۔